بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے. ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ اہل حدیث کے تعلق سے یہ یوٹیوب پہ آ کر کے یا سوشل میڈیا پہ یا اپنی مسجدوں میں جلسہ کر کے یا اسٹیج میں باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے. ان کے یہاں وسیلہ کر لگانا شرک ہے. اگر کوئی آدمی وسیلہ لگاتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے. اب وہ دلیل دیتے ہیں, انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ وسیلہ کے قائل ہیں, بلکہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو. اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ کوئی سا بھی عمل آپ اپنائیے, وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, اس عمل کو اپنا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کیجئے. اس عمل کو اللہ رب العالمین کے سے قریب ہونے کا وسیلہ لگائیے, ذریعہ بنائیے اس کو, اچھے اعمال کو. اور کون سے اعمال ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے, یعنی صبر اور نماز کے وسیلے سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کا وسیلہ لگانے کا حکم دیا, ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. نماز تمام اعمال میں سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے, 1031 نمبر کی روایت ہے, صحیح درجے کی روایت ہے, اور اس طریقے سے سنن نبی داؤد کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے, قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ, اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے اچھے اعمال, خاص طور سے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے, اور ان عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے, ان اعمال کے وسیلے سے. اس کے علاوہ حدیث غار جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے, حدیث نمبر 3465, یہ بہت مشہور حدیث ہے, آپ سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ 3 آدمی جو کہ مصیبت اور پریشانی میں گر گئے تھے, اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے آگے جو دعا کی تھی, اس دعا کو انہوں نے اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لگایا تھا کہ اے اللہ میں نے یہ اچھے اعمال کیے ہیں, ان اچھے اعمال کے وسیلے سے تو ہمیں مصیبت اور پریشانی سے نجات دے. اور روایت کے اندر میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان اچھے اعمال کے ذریعے سے, ان کے اچھے اعمال کے وسیلے سے اللہ نے ان کو مصیبت سے اور پریشانی سے نجات دیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وسیلہ یہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہم اہل حدیث الحمدللہ وسیلہ کے قائل ہیں, لیکن کون سا وسیلہ؟ وہ وسیلہ جو قرآن سے ثابت ہے, اور وہ وسیلہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور قرآن سے اور صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے؟ کون سا وسیلہ ثابت ہے؟ اپنے اچھے اعمال. اسی طریقے سے یہ بھی وسیلہ ثابت ہے کہ آپ کسی بزرگ, کسی تقوی والے آدمی, کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں, جیسا کہ ان کے یہاں بھی اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وسیلہ لگانا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 1010, یہ بھی مشہور حدیث ہے, آپ سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر کے نماز استسقاء کے لیے میدان میں گئے, اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. دعا کے الفاظ کیا ہیں اس کو غور سے سنیے. دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ, پہلے ہم تیرے اپنے نبی کا وسیلہ لگایا کرتے تھے, تو پانی برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی زندہ ہو, اس زندہ آدمی کی دعا کے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس حدیث کو وہ لوگ کوٹ کرتے, اس حدیث کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو وسیلہ ثابت ہے. اور کیسا وسیلہ؟ یہ وسیلہ نہیں کہ جو آدمی قبروں میں مدفون ہے, جو آدمی قبر میں دفن ہو چکے ہیں, ان سے جا کر کے ہم وسیلہ لگائیں, ان سے جا کر کے ہم کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے. یہ وسیلہ کا ہی چکر ہے جو آج سارا کا سارا معاملہ درگاہوں پہ چڑھا ہوا ہے. درگاہ کو وجود میں لایا گیا,
مزارات کو بنایا گیا, جبے اور قبے بنائے گئے. یہ سارا کا سارا چکر جو ہے وسیلہ کا. یہ وسیلہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی یہ لوگ روٹیاں کھاتے اور بوٹیاں نوچتے. یہ وسیلہ کا معاملہ. تو وسیلہ یہ زندہ آدمی سے لگا سکتے ہیں, نہ کہ مرے ہوئے آدمی سے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی زندہ ہے اور وہ نیک ہے, بزرگ ہے, تقوی والا ہے, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا, جیسا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اگر جو قبروں میں مدفون ہیں ان سے دعا کرانے کا مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی, کوئی پریشانی آتی تھی, تو وہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جا کر کے حاضری رہتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. لیکن کسی بھی صحابہ سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی صحابہ پریشانی کے دور میں اور مصیبت کے عالم میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور ان کی قبر میں بجا کر کے دعا کرتے تھے. کسی بھی صحابی سے مربوط نہیں ہے, اور کسی تابعین سے مروی نہیں ہے, کسی تابعین سے یہ روایت نہیں موجود نہیں ہے, کسی سلف صالحین سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کسی مرے ہوئے شخص کو وسیلہ لگاتے تھے اور ان سے دعا کرتے تھے. مرا ہوا آدمی اپنے سامنے میں ایک مکھی کو بھگا نہیں سکتا, چوہا اس کے سامنے میں کوئی چیز لے کر کے چلے جائے اس کو نہیں ہٹا سکتا, اس کو نہیں روک سکتا, بھلا وہ آپ کی دعا کو کیسے سن سکتا ہے اور وہ آپ کی باتوں کو کیسے سن سکتا. تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجیے, اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑا ہو, چل تو بھی دعا کر, میں بھی دعا کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق میں تو اس کی دعا قبول فرما اور اس کے حق میں میری دعا قبول فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندہ شخص کا وسیلہ لگایا خود کہ تو اے اللہ رب العالمین میرے حق میں اس کی دعا قبول فرما اور اس کے حق میں میری دعا قبول فرما. تو اس تمام باتوں سے پتہ چلا کہ جو آدمی زندہ ہے آپ اس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں, ان کی دعاؤں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی مر رہے ہیں, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, پانی نہیں ہو رہا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیے اور خوب بارش برسا. تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ ہم اپنے جو زندہ ہے, جو بزرگ ہیں, نیک ہے, ان سے ہم وسیلے لگا سکتے ہیں, نہ کہ جو آدمی مرے ہوئے. اب ہمیں اس بات کو لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتے, وسیلہ مانتے ہیں ہم, لیکن اس سے جو زندہ ہو, نہ کہ اس سے جو مرا ہوا ہے, جو مردہ شخص ہے, لہذا ہم وسیلہ کے قائل ہیں. ایک بات